السلام علیکم ناظرین، آج کی ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کریں گے، ایک اچھی خبر ہے اور وہ ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان چائنیز شہر اورومچی میں جو مذاکرات جاری ہے اسی حوالے سے اس پہ بات کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا چل رہا ہے۔ ابھی تک تیسرا دن تھا اور اہم دن تھا آج، اور امید ہے کہ کل بھی یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ کیا سامنے آنے والا ہے اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں پاکستان جو ثالثی کا یا جو مذاکرات کار کا جو سہولت کار کا جو کردار ادا کر رہا ہے کہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے اور یہ خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں نہ جائے، پورا خطہ مسلمانوں کے خلاف نبرد نہ ہو، اسی حوالے سے کافی پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور خاص کر پاکستان کو جو ہے اس میں ایسا پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہے اور عرب دوست جو ہے اس سے ناراض ہے۔ میرے خیال میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا، یو اے ای کو جو پیسے واپس کرنے تھے وہ یو اے ای کا حق تھا اور وہ ایک فائنانشیل ارینجمنٹ تھی، اور اسی حوالے سے میرے خیال میں اس کو جواز بنا کے بعض اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کافی یہ ایک فس کریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ یو اے ای ناراض ہے پاکستان سے اور اب پاکستان کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، اس سے پیسے واپس مانگ کے 11th آور پہ۔ اس طرح سعودی عرب کے کچھ عرب میڈیا میں بھی ایسے خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان میڈیشن کیوں کر رہا ہے، پاکستان کو تو پارٹی ہونا چاہیے، عربوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ابھی تک کسی بھی حوالے سے اس جنگ کا حصہ بننے سے گریز کیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اس جنگ کو حل کرے۔ لیکن اس حوالے سے جتنی بھی یہ جو سازشیں ہو رہی ہے کہ عرب جو ہے وہ بھی اس جنگ میں آ جائے، تو یہ اسرائیل اور امریکہ کا جو ہے ان کا مدعا ہو سکتا ہے، ان کی کوشش ہو سکتی ہے، ان کا خیال بھی یہی ہے، کیونکہ امریکہ نے تو کل نکلنا ہے اور وہ نکل جائے گا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، اور پھر یہی ممالک جو ہے اپنے ساتھ لڑتے رہیں گے، اسرائیل بھی تماشا دیکھتا رہے گا، اور جب سارے کمزور ہو جائیں گے تو اسرائیل پورے علاقے میں گریٹر اسرائیل کا خواب ان کا پورا ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس میں احتیاط ضروری ہے۔ ابھی آتے ہیں جی اورومچی میں جمعے کے روز جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، آج ان کا تیسرا دن تھا۔ کسی کی بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ جب بھی پاکستان افغانستان کے مذاکرات ہوتے تو اتنے طویل نہیں ہوتے، اکثر دن میں کیا گھنٹوں میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دفعہ چین کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، چین کوشش کر رہا ہے کہ دو پڑوسی ممالک کے درمیان یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو، جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، یہ کنفلکٹ، یہ ٹینشن جو ہے یہ زیادہ نہ ہو، یہ راستے بھی پاکستان کھول دے، اور افغانستان سائڈ سے پاکستان کو جو مسائل ہے یا پاکستان کے جو گلے شکوے ہیں وہ افغان طالبان ایڈریس کرے، تاکہ وہ اپنے ملک میں سکون کی زندگی بسر کر سکے، ادھر بھی ہو تجارت کے لیے اور آمد و رفت کے لیے راستے کھلے۔ یہ چین کی ایک کوشش ہے، چین پہلے سے لگا ہوا ہے، حالانکہ عید سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے چین کو پولائٹلی ریفیوز بھی کیا تھا کہ نہ میں جنگ بندی کر رہا ہوں اور نہ جب تک طالبان جو ہے یہ نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے بڑا ایک ہارڈ سٹینڈ لیا تھا، اور اسی وجہ سے لیا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان نے سارے جو تھے وہ ایگزاسٹ کیے تھے، ڈپلومیٹک چینل، میڈیٹری ایفرٹ جتنے تھے وہ ایگزاسٹ کیے تھے، اور تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، پاکستان نے پھر ایئر سٹرائکس کیے۔ جب 26 فروری کو طالبان کی طرف سے بارڈر پہ حملہ کیا گیا، اس کے ریٹیلیشن میں جو ایئر سٹرائک کیے گئے تو تقریباً 3 ہفتے وہ جاری رہے۔ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا لمبا کھینچ سکتا ہے اس کانفلکٹ کو افغانستان کے ساتھ، اور یہی وہی کہ افغان طالبان بھی ان کے سوچ گمان میں بھی یہی نہیں تھا، لیکن وہ ہو گیا، اور اب میرے خیال میں ان کو بھی احساس ہو چکا ہے افغان طالبان کو، اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ انٹرنلی ان میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں پاکستان کو ہم دشمن بنا رہے ہوئے، ایک ہی ملک ہے جس پہ ہمارا سارا تکیہ ہو سکتا ہے، تجارت کے حوالے سے، آمد و رفت کے حوالے سے، میڈیکل فیسلٹی جتنے بھی ہم پاکستان کا، ابھی یہ حالت ہو گئی ہے بیچارے افغانوں کی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ابھی یہ جو بات چیت شروع ہو گئی، انیشلی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جس طرح دوحہ میں اور جس طرح استنبول میں ٹک ٹک کر کے بات ختم ہو گئی، وہ ادھر چلے گئے ادھر گئے، اس نے وہاں پہ بیان دیا نے یہاں پہ بیان دیا، اس دفعہ تھوڑی سی میچیورٹی نظر آ رہی ہے، اور اس میں میرے خیال میں چین مکمل کوشش کر رہا ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ چین نے میرے خیال میں ان کو بٹھا کے رکھا ہے کہ جی بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ آج تیسرا دن تھا، خبریں آ رہی ہیں کہ کل بھی بیٹھیں گے۔ پاکستان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن گئی ہے وہ 5 دن کی نیت سے گئی ہے، تو ظاہری بات ہے
پاکستان بھی لمبا کھیلنا چاہ رہا تھا، پاکستان بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ افغان طالبان کہاں تک جو ہے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے جو مطالبات ہے۔ باقی یہ پاکستان کے لیے یہ بارڈر کھولنا، تجارت کے لیے یہ وغیرہ سارا پاکستان کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ لیکن اچھی بات جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والوں نے بھی بڑے حملے کرنے سے گریز کیا ہے، اور 1 مہینہ تقریباً بلکہ 40 دن ہو گئے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کل بنو میں ایک اندوہناک واقعہ ہوا ہے کہ پولیس اسٹیشنز پہ حملے میں ناکامی کے بعد دہشت گردوں نے جو ہے ایک فیملی ٹارگٹ ہوئے، جس میں ایک ہی فیملی کے جو ہے جس میں ایک ڈاکٹر بھی تھا، ان کی بیوی اور ان کے بچے جو تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، جو کہ ایک اندوہناک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ بارڈر پہ کلیشز ہو رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جس سے وہ اسکلیٹ ہو جائے۔ خوست سائٹ اور غلام خان پہ جو ہے بارڈر پہ کلیشز ہوئے، کنڑ اور باجوڑ بارڈر پہ کلیشز ہوئے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے دونوں سائڈ سے ریسٹرینٹ شو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات اچھی اس پہ جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ امیر خان متقی صاحب کا جو بیان تھا وہ ایک پازیٹیو اس سے آ رہا تھا، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر 3 دن وہ بیٹھے رہے، 3 دن وہ ڈسکس کرتے رہے، تو بہت سے ایسی چیزیں ہوں گی جس میں وہ ابھی تک اس نے ان ڈیلیگیٹس نے جو دونوں سائڈ سے ہیں، اور دونوں سائڈ کو میرے خیال میں لگ ایسا رہا ہے کہ جب بات طویل ہو رہی ہے تو دونوں سائڈ کو اپنی اپنی حکومتوں کی پوری حمایت بھی حاصل ہے۔ اور اس دفعہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہے بیک ڈسکس کرنا چاہے اپنے کیپٹلز میں، وہ آپ کوئی کابل سے بات کرنا چاہے کر لے، کوئی اسلام آباد سے کرنا چاہے کر لے، آخر میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ اگر فیصلہ نہ بھی ہوا تو یہ 3 دن تک 4 دن تک بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ آج سے جو میں مختلف باتیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کل اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک اور میٹنگ کے لیے یہ دوبارہ کال ہو جائے۔ اور ارومچی جو ہے یہ ایک اہم شہر ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ جب پاکستان ڈاکٹر اشرف غنی اور افغان طالبان کے درمیان بھی جو پہلا انٹریکشن ہو رہا تھا وہ بھی ارومچی میں ہوا تھا، تو مطلب یہ کہ ایک ہسٹری ہے اس کی، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اور امید پیدا ہو چکی ہے، اور تھوڑا سا ٹہراؤ بھی آیا ہے، وہ زیادہ جو ٹاک کر کے ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی تھا جو بعد میں پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس تھے اس نے بھی ایک بہت بڑا ٹینشن تھا، روزانہ خبر آ رہی تھی کہ آج باگرام لگ گیا، آج کابل لگ گیا، آج کندہار لگ گیا، ادھر ڈرون آ گیا جی، ادھر میزائل آ گیا جی، یہ کیا زندگی ہے۔ تو میں پر امید ہوں، ابھی انیشیلی تو ہماری اتنی توقعات نہیں تھی، لیکن اب لگ ایسا رہا ہے، اور دونوں سائڈ سے پھر میڈیا میں بھی کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، نہ پاکستان سائڈ سے نہ افغان سائڈ سے۔ پاکستان سائڈ سے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ فورن آفس کا آیا کہ سینئر لیول کی ٹاک سے، اگرچہ افغان طالبان سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جونیئر لیول کی ٹاک سے، لیکن چلو بھی جو بھی ہے، دونوں ڈیلیگیٹس جو ہے اپنی حکومتوں کے اپروول سے، پرمیشن سے آ گئے ہیں، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے سو فار۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ کون سا ڈیٹ دیتے ہیں، اور کل اگر ڈیٹ دیں گے تو کس لیول پہ ٹاکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیول پہ جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ امیر خان متقی صاحب اور ہمارے جو فورن منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کے درمیان، اور یہ جو ہے ریٹن دینا، گارنٹی دینا، کیونکہ پاکستان ابھی بھی اس پہ بزد ہے کہ ہمیں ریٹن گارنٹی دیں گے اور ساتھ ہی ضمانت ہی بھی دیں گے، کہ 2-3 کو بٹھا کے وہ بھی کرنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ بات آگے چلتی ہے، ابھی تک تو امید ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔